میرا نام ساجد ہے اور میں ایک ایسا نائی تھا جس کا خاندانی پیشہ لڑکوں کی سنتیں کرنا یعنی ختنہ کرنا تھا۔ ہمارے دادا اور پردادا کے زمانے سے پورے علاقے میں ہمارا نام گونجتا تھا۔ دور دور کے دیہاتوں اور شہروں سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر ہمارے پاس آتے تھے۔ وہ دور بڑا ہی برکت والا تھا جب لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور مجھے اپنے بچوں کا محافظ سمجھتے تھے۔ ہمارے گھر میں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی اور سنتوں کے سیزن میں تو تلوے دبا کر کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور دھیرے دھیرے ہمارے اس خاندانی کام پر زوال آنے لگ گیا، جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شہر میں نئے نئے ہسپتال کھلنے لگے اور پڑھے لکھے ڈاکٹروں نے یہ کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ لوگ اب پرانے طریقوں سے ڈرنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ نائی کے پاس جانے سے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ ڈاکٹر سن کر کے بغیر درد کے یہ فریضہ انجام دے دیتے ہیں۔ شروع میں مجھے لگا یہ چند دنوں کی بات ہے اور لوگ واپس میرے پاس ہی آئیں گے کیونکہ ہماری فیس بہت کم ہوتی تھی، لیکن میری یہ سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی۔ مہینے گزرتے گئے اور میرے گھر آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورا ہفتہ کوئی ایک گاہک بھی میرے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا اور دکان پر صرف مکھیاں اڑتی نظر آتی تھی۔ میرے گھر کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ چولہا جلنا بھی مشکل ہو گیا۔ میرے 3 بچے تھے جن کی اسکول کی فیسیں کئی مہینوں سے واجب الادا تھی اور گھر کا راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ بیوی روزانہ صبح اٹھ کر خالی باورچی خانے کو دیکھتی اور حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف تکتی تھی، جس سے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس غربت اور بے بسی نے میرے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور مجھے اپنی مردانگی پر شرم آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے موت کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا سا لکڑی کا بورڈ بنوایا اور اس پر سنہرے حروفوں سے لکھوایا کہ یہاں نسل در نسل کے تجربے کے ساتھ انتہائی محفوظ طریقے سے سنتیں کی جاتی ہیں اور غریبوں کے لیے خاص رعایت موجود ہے۔ میں نے وہ بورڈ اپنے گھر کے باہر گلی کے موڑ پر لٹکا دیا تاکہ ہر آنے جانے والے کی نظر اس پر پڑے اور شاید کسی کا دل پگھل جائے۔ جب اس بورڈ سے بھی کوئی فرق نہ پڑا تو میں نے خود اپنی غیرت کو مار کر گلیوں میں نکل کر لوگوں سے بات کرنا شروع کی۔ جب بھی محلے میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو میں خود ان کے گھر جاتا اور مبارکباد دے کر کہتا کہ بھائی بچے کی سنتیں مجھ سے ہی کروانا۔ میں تو تمہارے باپ دادا کے زمانے سے یہ کام کر رہا ہوں اور بہت ہی کم پیسے لوں گا، بلکہ دعا بھی دوں گا۔ لیکن لوگوں کا رویہ اب بالکل بدل چکا تھا اور وہ مجھے حقارت سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ میری بات سن کر منہ بنا لیتے اور صاف الفاظ میں کہتے کہ ساجد بھائی اب وہ پرانے زمانے گئے جب جاہل نائیوں سے کام کروایا جاتا تھا۔ اب تو ہسپتالوں میں پڑھے لکھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو جدید مشینوں اور انجیکشنز کے ذریعے سیکنڈوں میں کام کر دیتے ہیں۔ وہاں بچہ روتا بھی نہیں ہے اور زخم بھی جلدی بھر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بچے کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے اور ڈاکٹر سے ہی یہ کام کروائیں گے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگتی تھیں کیونکہ وہ میرے خاندانی ہنر کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے اور مجھے ایک جاہل نائی سمجھ کر مسترد کر رہے تھے جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اس سنگین صورتحال کا سب سے بڑا اثر میرے معصوم بچوں پر پڑ رہا تھا جن کا اسکول جانا اب ایک عذاب بن چکا تھا۔ اسکول میں فیس نہ دینے کی وجہ سے پرنسپل روزانہ صبح اسمبلی میں میرے بچوں کو کھڑا کر دیتا تھا اور سب کے سامنے انہیں تانے دیے جاتے تھے کہ اگر باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسکول کیوں بھیجتے ہو۔ محلے کے دوسرے بچے میرے بچوں کو دیکھ کر تالیاں بجاتے اور چڑھاتے تھے کہ دیکھو نائی کے بچے جا رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ میرے بڑے بیٹے اسد کو ایک دن اس کے کلاس فیلو نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارا باپ تو لوگوں کی چمڑی کاٹتا ہے، تم صفائی کرنے والے نائی ہو، تمہاری ہمارے اسکول میں کوئی برابری نہیں ہے۔ اسد اس دن روتا ہوا گھر آیا اور اس کا بستہ کمرے کے کونے میں گر گیا جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری بیٹی عائشہ نے بھی اسکول جانا بند کر دیا تھا کیونکہ اس کی سہیلیاں اس کے پرانے کپڑوں اور ٹوٹی ہوئی جوتی کا مذاق اڑاتی تھی اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔
بچے شام کو گھر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے اور باہر کھیلنے جانے سے کتراتے تھے، کیونکہ گلی کے موڑ پر کھڑے لڑکے انہیں دیکھ کر آوازیں کستے تھے۔ ایک رات میرے تینوں بچے میرے پاس آئے اور ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی اور خوف تھا، جو ان کی عمر سے بہت بڑا تھا۔ اسد نے میرا ہاتھ پکڑا اور انتہائی گلوگیر آواز میں کہا کہ ابا، خدارا یہ کام چھوڑ دو، ہمیں بھوکا رہنا منظور ہے لیکن اس ذلت کے ساتھ جینا منظور نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اسکول میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، سب ہمیں نائی نائی کہہ کر پکارتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ ابا، آپ کوئی اور مزدوری کر لیں، چاہے سڑک پر جھاڑو لگا لیں یا ریڑھی لگا لیں، لیکن یہ سنتیں کرنے کا کام بند کر دیں، کیونکہ اس کام کی اب معاشرے میں کوئی قدر نہیں رہی اور لوگ ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں۔ بچوں کی یہ باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی اور مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے ہی بچوں کی نظروں میں گر گیا ہوں۔ میری بیوی نے بھی روتے ہوئے بچوں کا ساتھ دیا اور کہا کہ ساجد، ان بچوں کی خاطر اپنی ضد چھوڑ دو، دیکھو ان کا بچپن کیسے برباد ہو رہا ہے اور یہ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ میں اس رات گھنٹوں اپنے بستر پر لیٹ کر آنسو بہاتا رہا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا جنہوں نے کبھی ہزاروں بچوں کو شفا دی تھی، لیکن اب وہی ہاتھ میرے اپنے خاندان کے لیے زہر بن چکے تھے۔ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ نائی کا کام ہی میری واحد پہچان تھی اور مجھے اس کے علاوہ کچھ اور کرنا آتا ہی نہیں تھا جس سے میں فوراً کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتا۔ گھر کی مسلسل بھوک، بچوں کی آنسو بھری فریاد اور محلے داروں کے طعنوں نے میرے دماغ کے اندر ایک ایسی بارود کی سرنگ بچھا دی تھی جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھی۔ میرے اندر کا شریف انسان دھیرے دھیرے دم توڑ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک مایوس اور باغی انسان جنم لے رہا تھا جو اس معاشرے سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا جس نے اسے اور اس کے بچوں کو اس نہیج پر پہنچا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اس ذلت کی زندگی سے نکلنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی راستہ چننا پڑے، کیونکہ عزت کی موت سے بہتر مجھے اب اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا لگ رہا تھا۔ بچوں کی روتی ہوئی شکلیں اور بیوی کے آنسو دیکھنے کے بعد اس رات میرے اندر کا ساجد نائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی جو اپنے خاندان کی عزت اور روٹی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ میں نے اسی وقت بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک انتہائی بڑا اور چونکا دینے والا فیصلہ کیا جس کا میری بیوی نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کے موڑھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدہ لیکن مضبوط آواز میں کہا کہ بس، بہت ہو گیا، اب اس شہر میں ہماری ذلت کے دن ختم ہوئے۔ تم ابھی اسی وقت اٹھو اور گھر کا سارا سامان باندھنا شروع کرو، کیونکہ ہم یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے آبائی گاؤں جا رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر بیوی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے میرے دماغی توازن پر شک ہو رہا ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھا اور کہنے لگی کہ ساجد، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ شہر چھوڑ کر ہم گاؤں جائیں گے تو وہاں جا کر کیا کریں گے؟ وہاں تو بجلی بھی پوری نہیں آتی اور روزگار کے ذرائع بھی نہیں ہیں۔ یہاں کم از کم یہ چھت تو اپنی ہے اور کبھی نہ کبھی کوئی گاہک آ ہی جاتا ہے۔ وہاں جا کر ہم بھوکے مر جائیں گے اور بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ آپ جذبات میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ مت کریں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا کہ میں کوئی جذبات میں فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس شہر نے ہمیں بھوک اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میرے بچوں کو یہاں اچھوت سمجھا جاتا ہے اور اسکول میں ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ میں اب ایک پل بھی اس نحس جگہ پر نہیں رکوں گا۔ تم مجھ سے کوئی سوال مت کرو اور بس چپ چاپ گاؤں جانے کی تیاری پکڑو، کیونکہ ہماری بقا اب اسی میں ہے۔ بیوی میری آنکھوں میں چھپی ہوئی ضد اور غصے کو بھانپ گئی اور اس نے مزید کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ روتے ہوئے گھر کا پرانا سامان، کپڑے اور برتن پوٹلیوں اور بوریوں میں سمیٹنے لگی۔ ادھر میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور سیدھا شہر کے بڑے بازار کی طرف نکل گیا، کیونکہ مجھے اس نئے سفر کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کھیلنا تھا جس کی تیاری مجھے یہیں سے کرنی تھی۔ بازار پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ایک میڈیکل ہول سیل مارکیٹ کا رخ کیا جہاں ڈاکٹروں کا سامان ملتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنی جیب میں موجود آخری جمع پونجی نکالی جو میں نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے بچا کر رکھی تھی۔
میں نے وہاں سے ایک چمکتا ہوا اسٹیٹوسکوپ یعنی دل کی دھڑکن چیک کرنے والا آلہ خریدا، جس کو گلے میں ڈالتے ہی ایک عام انسان بھی ڈاکٹر نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین، ایک تھرمامیٹر، روئی کے بنڈل، پٹیاں، زخم صاف کرنے والا ڈیٹول اور کچھ سرنجیں خریدی۔ مجھے پتا تھا کہ گاؤں کے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں اور وہ صرف ظاہر دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے میں نے کچھ عام سی درد کش اور بخار کی سستی گولیاں اور کھانسی کے سیرپ بھی بھاری مقدار میں خرید لیے تاکہ میرا تھیلا ایک اسمارٹ ڈاکٹر کے سامان جیسا نظر آئے۔ یہ سب چیزیں خریدنے کے بعد میں ایک بڑی کپڑے کی دکان پر گیا اور وہاں سے میں نے سفید رنگ کا ایک کلف لگا ہوا ڈاکٹروں والا کوٹ خریدا۔ جب میں نے اس کوٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ میں ایک بہت بڑا جھوٹ اپنے گلے میں ڈالنے جا رہا تھا۔ کیونکہ جب مجھے اپنے بچوں کی مرجھائے ہوئے چہرے یاد آئے تو میرا دل پتھر کا ہو گیا اور میں نے وہ کوٹ اپنے تھیلے میں چھپا لیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی ہم نے اپنا سارا بستر گول کیا اور ایک کرائے کے رکشے میں سارا سامان لاد کر سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ بچے صبح صبح کی ٹھنڈ میں سہمے ہوئے میرے ساتھ چل رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک اطمینان تھا کہ اب انہیں اسکول کے اس عذاب اور طعنوں سے نجات ملنے والی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کھڑی تھی اور ہر طرف مسافروں کا ہجوم تھا۔ میں نے گاؤں جانے والی ٹرین کی سستی ٹکٹیں خریدی اور ہم سب ایک سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ٹرین نے جیسے ہی سیٹی ماری اور لوہے کی پٹریوں پر دوڑنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے گناہوں اور ذلت کا ماضی بھی اس شہر کے ساتھ پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ کر میرا دماغ مسلسل یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ مجھے گاؤں پہنچ کر کس طرح اپنے اس نئے روپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ کسی کو رتی برابر بھی مجھ پر شک نہ ہو اور میں اپنے خاندانی کام کو ایک معزز پیشے کا نام دے سکوں۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر ٹرین ہمارے آبائی گاؤں کے چھوٹے سے اسٹیشن پر آ کر رک گئی، جہاں دھول اڑ رہی تھی اور پرسکون ماحول تھا۔ ہم وہاں سے سامان اتار کر ایک تانگے پر بیٹھے اور اپنے خاندانی محلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں، لیکن اب میں وہ پرانا ساجد نائی نہیں تھا جو کبھی یہاں سے بھاگ کر شہر گیا تھا۔ گاؤں کے وسط میں میرے دادا کا ایک پرانا اور خستہ حال مکان تھا جو گزشتہ 15 سالوں سے بالکل بند پڑا تھا اور اس کے تالے پر زنگ آ چکا تھا۔ ہم جیسے ہی اس مکان کے سامنے پہنچے تو تانگے والے نے سامان نیچے اتارا اور میں نے ایک بڑے پتھر کی مدد سے اس زنگ آلود تالے کو توڑا۔ جیسے ہی لکڑی کا وہ پرانا دروازہ کھلا، اندر سے مٹی اور حبس کی ایک تیز بو آئی اور ہر طرف مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور فرش پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ بیوی اور بچوں نے بغیر وقت ضائع کیے جھاڑو اٹھایا اور گھر کی صفائی میں لگ گئے، جبکہ میں نے گھر کے باہر والے کمرے کو صاف کرنا شروع کیا جس کا رخ سیدھا گلی کی طرف تھا، کیونکہ یہی کمرہ میرا مستقبل کا کلینک بننے والا تھا۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے اور گھر کی صفائی چل رہی تھی کہ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ساجد جو برسوں پہلے شہر گیا تھا وہ اپنے بال بچوں سمیت واپس آ گیا ہے۔ شام ہوتے ہی گاؤں کے معززین، ہمارے پرانے رشتہ دار اور محلے دار دھیرے دھیرے ہمارے گھر کے صحن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تاکہ ہماری خیریت دریافت کر سکے، اور ان کے چہرے پر ایک تجسس تھا کہ آخر ساجد شہر کی رونقیں چھوڑ کر اس پسماندہ گاؤں میں کیوں واپس آیا ہے۔ میں نے پہلے ہی اپنی تیاری مکمل کر رکھی تھی اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی اور وقار پیدا کر لیا تھا۔ میں نے الماری سے وہ کلف لگا سفید کوٹ نکالا اور اسے پہن کر گلے میں اسٹیٹوسکوپ لٹکا لیا اور صحن میں رکھی ایک پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب گاؤں کے چودھری رحیم چچا اور دوسرے لوگ صحن میں داخل ہوئے تو وہ مجھے اس روم میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ رحیم چچا نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا اور تعجب سے پوچھا کہ ساجد پتر، یہ تم نے کیا روپ دھار رکھا ہے اور یہ گلے میں کیا لٹکایا ہوا ہے؟ تم تو شہر میں نائی کا کام کرنے گئے تھے نا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر ایک مشفقانہ مسکراہٹ سجائی اور انتہائی رعب دار آواز میں کہا کہ چچا، اب وہ پرانے زمانے گزر گئے۔ میں شہر میں صرف نائی کا کام نہیں کر رہا تھا بلکہ میں نے وہاں بڑے ہسپتالوں میں رہ کر طب اور جراحی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور اب میں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر بن چکا ہوں اور اسپتال میں بڑے بڑے آپریشن کرتا تھا۔ لیکن جب بھی میں رات کو سوتا تھا تو مجھے اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کا خیال آتا تھا
کہ میرے گاؤں میں کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے اور معمولی بیماریوں کے لیے بھی ہمارے لوگوں کو شہر جا کر ڈاکٹر کی بھاری فیسیں دینی پڑتی ہیں اور خوار ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے شہر کے لاکھوں روپے کی نوکری اور عیش و آرام کو لات ماری اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے دادا کے اس پرانے مکان میں بیٹھ کر اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اور اب آپ لوگوں کو کسی بیماری یا بچوں کی سنتوں کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اپنا بیٹا اب ایک بڑا ڈاکٹر بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور میں یہاں بہت ہی کم پیسوں میں آپ سب کا علاج کروں گا۔ میری یہ جذباتی اور جھوٹی کہانی سن کر گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی اور چودھری نے آگے بڑھ کر میرے موڑے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ساجد، ہمیں تم پر فخر ہے کہ تم شہر جا کر اپنے غریب بھائیوں کو نہیں بھولے۔ ہمارے گاؤں کی تو تقدیر ہی بدل گئی کہ اب ہمیں گھر بیٹھے ڈاکٹر مل گیا ہے۔ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن چلی جانے والی اس بھیڑ کے پیچھے میری بیوی صحن کے کونے میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس بڑے جھوٹ کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میری جعلی ڈاکٹر کی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ جب محلے دار اور گاؤں کے معززین دعائیں دیتے ہوئے ایک ایک کر کے صحن سے رخصت ہو گئے اور باہر گلی میں ان کے قدموں کی آوازیں بھی دھیمی پڑ گئیں، تو پورے گھر پر ایک گہرا اور خوفناک سکوت طاری ہو گیا۔ میں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور گلے میں لٹکا ہوا اسٹیتھوسکوپ اتار کر سامنے پڑی پرانی لکڑی کی میز پر رکھ دیا۔ ابھی میں اپنے کوٹ کے بٹن کھول ہی رہا تھا کہ اچانک میری بیوی، جو اب تک صحن کے ایک اندھیرے کونے میں بت بنی کھڑی تھی، تیزی سے میرے قریب آئی۔ اس کا چہرہ خوف اور پریشانی سے بالکل سفید ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، جیسے اسے کوئی لرزہ خیز منظر دیکھ لیا ہو۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا رکھا تھا تاکہ اس کی چیخیں باہر گلی میں نہ جائیں۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی دھیمی لیکن کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ ساجد، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، سچ مچ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم سچی مچ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تم نے اتنا بڑا اور ہولناک جھوٹ کیسے بول دیا؟ تمہارا کلیجہ نہیں کانپا ان بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ وہ چند لمحے رکی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم کوئی ہسپتال کے پڑھے لکھے ڈاکٹر نہیں ہو، تم تو ایک عام سے نائی ہو جس کا کام صرف ختنہ کرنا ہے۔ اگر کل کو گاؤں کے چودھری کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا کہ تم نے پورے گاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور تمہارے پاس ڈاکٹر کی کوئی ڈگری نہیں ہے، تو وہ ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ بہت ظالم انسان ہے اور اس پورے گاؤں میں اس کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ وہ ہماری جان لے لے گا ساجد، اور ہمارے معصوم بچوں کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم خود کو ڈاکٹر کہہ کر یہاں بیٹھ تو گئے ہو، لیکن تم کہاں کسی کا علاج کرنا جانتے ہو؟ اگر کوئی شدید بیمار بندہ تمہارے پاس آ گیا تو تم اسے کیا دو گے؟ کسی کی جان چلی گئی تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ تم نے تو اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کو موت کے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کو دیکھا، لیکن میرے چہرے پر رتی برابر بھی پشیمانی یا خوف نہیں تھا، کیونکہ میں پچھلے کئی گھنٹوں میں اپنے ضمیر کو بالکل مار چکا تھا۔ میں نے انتہائی اطمینان سے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے دلاسا دیا اور گہری ٹھنڈی آواز میں کہنے لگا کہ تم بلا وجہ اتنی پریشان ہو رہی ہو، اپنے دل سے یہ سارے وہم اور خوف نکال دو۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو کچھ پتہ چلے گا۔ میں نے اس کے موڑے کو تھپکتے ہوئے کہا کہ اب ہماری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم بس ایک کام کرو کہ ابھی اسی وقت بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ اور انہیں یہ بات اچھے سے سمجھا دو، ان کے ذہنوں میں یہ بات پکی کر دو کہ وہ باہر گلی میں یا اسکول میں کسی کے بھی سامنے یہی بتائیں کہ ان کا باپ شہر کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور وہ یہاں ہسپتال چھوڑ کر آیا ہے۔ تم دیکھنا، جیسے ہی بچوں کے منہ سے یہ بات لوگوں تک پہنچے گی، پورے گاؤں میں ان کی خود ہی عزت اور رعب قائم ہو جائے گا۔ ہمارے بچے اسکول میں اور محلے میں عزت ہی تو چاہتے تھے نا، وہ روز تڑپتے تھے کہ لوگ انہیں نائی کے بچے کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اسی ذلت اور طعنوں سے تنگ آ کر روتے تھے۔ اسی لیے تو میں انہیں اس جاہل شہر سے نکال کر یہاں لے آیا ہوں، تاکہ یہاں انہیں وہ عزت اور مقام مل سکے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اب اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ میرے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، بلکہ چودھری کا بیٹا بھی ان سے دوستی کرنے پر فخر محسوس کرے گا۔ میری بیوی نے حسرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ عزت جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ملتی ساجد، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ دنیا صرف ظاہر دیکھتی ہے۔ اگر ہم شہر میں بھوکے مر رہے تھے تو کسی نے ہماری سچائی اور حلال کی کمائی کو نہیں دیکھا؟ سب نے تمہیں نائی کہہ کر ٹھکرایا،
اسی لیے مجھے سچ اور جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میں کس کا علاج کرنا نہیں جانتا اور میں نے یہ جھوٹ کیوں بولا، تو میری بات کان کھول کر سن لو۔ ہم اتنے سالوں سے شہر میں رہ رہے ہیں اور ہسپتالوں اور کلینکوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تھوڑی بہت دوائیوں کے بارے میں تو ہمیں بھی معلومات ہو گئی ہیں۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ بخار کے لیے کون سی گولی دی جاتی ہے، کھانسی کے لیے کون سا سیرپ ہوتا ہے اور پیٹ درد کے لیے کون سا کیپسول استعمال ہوتا ہے۔ میں وہی عام اور سستی دوائیں گاؤں کے بچوں اور لوگوں کو دے دیا کروں گا۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر معمولی موسمی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جو عام پیراسیٹامول سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اسی لیے یہاں کوئی بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ میرا اصل مقصد یہاں بیٹھ کر لوگوں کا علاج کرنا یا بہت بڑا حکیم بننا نہیں ہے۔ میرا اصل خاندانی ہنر تو سنت ادا کروانا ہی ہے نا۔ میں نسل در نسل سے بچوں کے ختنے کرتا آ رہا ہوں اور اس کام میں میرا ہاتھ اتنا صاف ہے کہ شہر کے بڑے سے بڑا سرجن بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہاں کلینک کھول کر بیٹھوں گا تو لوگ اپنے بچوں کی سنتیں کروانے میرے پاس ہی آئیں گے، کیونکہ میں انہیں ڈاکٹر کے روپ میں ملوں گا اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے ختنہ کروانا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ میں سنتیں بھی کروں گا اور ساتھ میں یہ معمولی دوائیاں بھی دے دیا کروں گا۔ اس طرح میرا خاندانی دھندا بھی چل جائے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تم اپنی یہ فضول کی پریشانیاں اپنے پاس رکھو، چولہے کی طرف دھیان دو اور بچوں کا ذہن تیار کرو، کیونکہ کل صبح سے ہی اس گاؤں میں ہمارے ایک نئے اور شاندار دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں پیسہ بھی ہوگا اور عزت بھی۔ بیوی نے میری آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو لالچ اور مایوسی سے وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ساجد نائی کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھا، اور وہ چپ چاپ بچوں کو کمرے میں لے گئی تاکہ انہیں اس راز کا حصہ بنا سکے۔ گاؤں پہنچنے کے اگلے ہی دن میں نے صبح سویرے اپنے تینوں بچوں کو تیار کیا۔ میں نے خود بھی ایک صاف ستھرا سادہ شلوار قمیض پہنا اور بچوں کو لے کر گاؤں کے سرکاری اسکول کے دفتر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں نے ہیڈ ماسٹر کی میز کے سامنے جا کر اپنا تعارف کروایا اور بچوں کے پرانے اسکول کے کاغذات دکھائے تو ہیڈ ماسٹر نے جب فارم پر میرا پیشہ ڈاکٹر اور سرجن لکھا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شہر کے ایک نامور ہسپتال کا نام دیکھ کر وہ خود ہی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور بڑے احترام سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے چپڑاسی کو آواز دی کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے فوراً چائے لے کر آؤں، اور میرے بچوں کو اپنے پاس کرسیوں پر بٹھا لیا۔ ہیڈ ماسٹر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے اسکول اور پورے گاؤں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور بڑے سرجن کی شہر کی عیاشی چھوڑ کر ہمارے پسماندہ علاقے میں آئے۔ ہمیں آپ کے بچوں کو اپنے اسکول میں داخل کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسکول کے اساتذہ کے اسٹاف روم میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نئے آنے والے بچے کسی عام انسان کے نہیں بلکہ شہر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بچے ہیں۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی ٹیچر نے سب بچوں کے سامنے میرے بیٹے اسد اور بیٹی عائشہ کو اسٹیج پر کھڑا کیا اور بلند آواز میں کہا کہ بچوں، یہ ہمارے اسکول کے لیے ایک تاریخی دن ہے کہ ہمارے نئے دوستوں کے والد ایک عظیم ڈاکٹر ہیں جو ہمارے پورے علاقے کا علاج کریں گے، اسی لیے سب تالیاں بجا کر ان کا استقبال کریں۔ پورے کلاس روم میں تالیوں کی گونج سن کر اسد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو شہر کی اس ذلت والے نہیں تھے جہاں فیس نہ دینے پر اسے اسمبلی میں کھڑا کیا جاتا تھا، بلکہ یہ اس نئی عزت کے تھے جو اسے میرے بولے گئے ایک جھوٹ کی بدولت ملی تھی، اور اس کا سر فخر سے بلند ہو چکا تھا کیونکہ اب اسے کوئی نائی کا بچہ کہنے والا نہیں تھا۔ بریک کے وقت گاؤں کے چودھری کے بیٹے اور دوسرے امیر بچوں نے اسد کو اپنے ساتھ بٹھایا اور وہ اسے اپنے لنچ باکس سے مہنگا کھانا کھلانے لگے اور بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگے کہ تمہارے ابا اسپتال میں کیسے بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں، جبکہ عائشہ کی کلاس کی لڑکیاں بھی اس کے گرد جمع ہو گئی اور اس کے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کے ساتھ دوستی کرنے پر فخر کرنے لگی، کیونکہ اب وہ ایک اچھوت نائی کی نہیں بلکہ ایک معزز ڈاکٹر کی بیٹی بن چکی تھی۔ شام کو جب بچے اسکول سے واپس گھر لوٹے تو ان کے چہروں پر ایک عجب چمک اور مسکراہٹ تھی جو میں نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اسد نے اپنا بستہ میز پر رکھا اور دوڑ کر میرے گلے سے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا، آج اسکول میں کسی نے ہمیں نائی کا بچہ نہیں کہا بلکہ سب نے ہمیں سر پر بٹھایا اور ٹیچر نے مجھے کلاس کا مانیٹر بھی بنا دیا ہے۔ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ عائشہ نے بھی اپنی ماں کو ہنستے ہوئے بتایا کہ آج اس کی سب سے امیر لڑکی دوست بنی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل غرور اور تکبر سے بھر گیا اور مجھے لگا کہ میں نے تاریخ کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے، اور جس جھوٹ کی قیمت پر میرے بچوں کو یہ مقام ملا تھا وہ جھوٹ اب مجھے جھوٹ نہیں بلکہ ایک مقدس سچ لگنے لگا تھا۔
بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اب وقت تھا کہ میں اپنے اصل منصوبے کی طرف قدم بڑھاؤں اور اس گاؤں میں اپنے کلینک کا باقاعدہ آغاز کروں، کیونکہ گھر کا راشن لینے اور بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے اب مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے اپنے دادا کے مکان کے باہر والے کمرے کو، جس کا رخ سیدھا گلی کی طرف تھا، ایک دن لگا کر خوب چمکایا اور اندر کی دیواروں پر سفید چونا کروایا تاکہ وہ بالکل صاف ستھرا ہسپتال نظر آئے۔ کمرے کے وسط میں نے ایک پرانی مگر صاف ستھری لکڑی کی میز رکھی اور اس کے آگے 2 کرسیاں سجا دی، جبکہ میز پر میں نے وہ چمکتا ہوا اسٹیتھوسکوپ، بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین اور تھرمامیٹر بالکل سامنے سجا کر رکھ دیے، تاکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی کسی کی نظر بھی ان پر پڑے تو وہ میرے روب میں آ جائے۔ الماری کے خانوں میں نے وہ رنگ برنگی گولیاں، سستے سیرپ اور سرنجیں بڑی ترتیب سے رکھ دی تاکہ وہ ایک مستند میڈیکل اسٹور کی طرح لگے۔ کمرے کے باہر گلی کے موڑ پر میں نے ایک بڑا چمکتا ہوا لوہے کا بورڈ لٹکا دیا، جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر ساجد علی، ماہر ختنہ و جنرل فزیشین، شہر کے نامور ہسپتالوں کے طویل تجربے کے بعد اب آپ کے اپنے گاؤں میں آ چکے ہیں۔ لوگوں کو اپنے جال میں کھینچنے کے لیے میں نے بورڈ کے نیچے اپنی وہ خاص آفر بھی لکھوائی، جس کا میں نے شہر کی ہول سیل مارکیٹ میں سوچا تھا کہ رنگ والی پروفیشنل سنت صرف 5,000 روپے اور سادی سنت صرف 2,000 روپے میں کی جائے گی، جبکہ غریبوں کے لیے فری میڈیکل چیک اپ اور ادویات پر خصوصی رعایت ہوگی۔ یہ ایک ایسا اشتہار تھا جو اس غریب اور پسماندہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ معمولی بیماری کے لیے بھی شہر جانے اور ڈاکٹروں کی بھاری فیس دینے سے قاصر تھے، اور میرا یہ کلینک ان کے لیے ایک سستا اور آسان حل بن کر سامنے آیا تھا۔ کلینک کے افتتاح کے پہلے ہی دن میں نے اپنا وہ کلف لگا ہوا سفید کوٹ پہنا، گلے میں آلہ لٹ اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سورج پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا کہ باہر لوگوں کا ایک بہت بڑا تانتا بن گیا اور ہر طرف شور شرابہ شروع ہو گیا۔ مہنگائی کے اس دور میں جب شہر کے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی فیسیں غریبوں کی پہنچ سے بالکل باہر تھی، میری یہ سستی آفر اور شہر کے بڑے ڈاکٹر کا نام سن کر پورے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں اور بوڑھوں کو لے کر میرے دروازے پر جمع ہو گئے تھے، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو گاہک شہر میں میرے دروازے کا رخ نہیں کرتے تھے وہ آج یہاں لائنوں میں کھڑے تھے۔ جب پہلا مریض، جو محلے کا ایک غریب کسان تھا، اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو لے کر اندر داخل ہوا تو میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر ایک گہری مشفقانہ مسکراہٹ سجائی اور انتہائی روبدار ڈاکٹروں کی آواز میں کہا کہ آئیے چودھری صاحب، تشریف رکھیے اور بتائیے کہ بچے کو کیا تکلیف ہے اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس کسان نے بڑی عقیدت اور احترام سے میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، اس بچے کی سنتیں کروانی ہیں۔ بس پورے گاؤں میں آپ کا نام سنا تو بھاگے چلے آئے، کیونکہ شہر کے ڈاکٹر تو ختنہ کرنے کے 10-10 ہزار روپے مانگتے ہیں۔ ہم غریب بندے کہاں جائیں اور اتنے پیسے بھی کہاں سے لائیں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ ہمارے گاؤں میں آ گئے۔ میں نے بچے کو پیار سے تھپکا اور اسے اندر بستر پر لٹایا، پھر اپنے گلے سے آلہ نکال کر اس کے دل پر رکھا جیسے میں کوئی بہت بڑا معائنہ کر رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے دل کی دھڑکن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے ضروری تھا۔ اس کے بعد میں نے بڑی صفائی سے سن کرنے کا انجیکشن لگایا اور چند ہی منٹوں میں اس کا ختنہ کر دیا۔ یہ میرا خاندانی ہنر تھا اور میرے ہاتھ میں دادا اور باپ کی سکھائی ہوئی وہ صفائی اور برکت تھی جو کسی میڈیکل کالج کی ڈگری کی محتاج نہیں تھی۔ اسی لیے بچہ بالکل نہیں رویا۔ کسان نے خوشی کے مارے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر میری میز پر رکھا اور جذباتی ہو کر میرے ہاتھ چومنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اس پہلے 1000 کے نوٹ کو جب میں نے اپنی جیب میں ڈالا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے اور اب اس گاؤں میں میری کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ سستا علاج اور خاندانی ہنر کا یہ امتزاج غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن چکا تھا۔ اور میرا پہلا دن ہی سپر ہٹ ہو گیا تھا۔ معصوم بچے کے ختنے کی اس شاندار کامیابی کے بعد پورے علاقے میں میرا نام کا ڈنکا بج گیا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد گلیوں میں کھڑے ہو کر میری تعریفیں کرنے لگے کہ شہر سے جو نیا ڈاکٹر آیا ہے اس کے ہاتھ میں عجب شفا ہے اور وہ ننھے بچوں کو بنا رلائے سیکنڈوں میں سنتیں کر دیتا ہے اور فیس بھی اتنی کم لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی ہفتے سے میرے کلینک پر صرف سنتیں کروانے والے ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی بیماریوں کے مریضوں کا ہجوم لگ گیا۔
صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میرے گھر کے باہر بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کی لمبی لائنیں لگ جاتی تھی، جن میں سے کوئی کھانسی، کوئی بخار، کوئی پیٹ درد تو کوئی جوڑوں کی درد کی فریاد لے کر آتا تھا۔ اب یہاں پر میرے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ میں کوئی حقیقی ڈاکٹر تو تھا نہیں کہ مجھے بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا پتہ ہوتا، لیکن میرے اندر کا لالچ اب پوری طرح جاگ چکا تھا، اور روزانہ آنے والے ہزاروں روپے دیکھ کر میں کسی بھی مریض کو واپس بھیجنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب بھی کوئی مریض اندر کمرے میں داخل ہوتا تو میں انتہائی سنجیدگی سے اپنے گلے کا آلہ نکال کر اس کے سینے اور پیٹھ پر رکھتا اور گہرے سانس لینے کو کہتا، جیسے میں اس کی بیماری کی جڑ تک پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کا بلڈ پریشر چیک کرتا اور میں انہیں الماری سے نکالتا۔ لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے میں نے ایک ترتیب سوچی۔ میں گولیوں کے پتے مریض کے سامنے نہیں نکالتا تھا بلکہ میز کے نیچے چبا کر ان کی گولیوں کو الگ کرتا اور کاغذ کی چھوٹی چھوٹی سفید پڑیوں میں لپیٹ کر انہیں دے دیتا تھا۔ میں مریض کو کہتا کہ یہ شہر کے خاص فارمولے کی رنگ برنگی گولیاں ہیں جو صرف میرے کلینک پر ہی ملیں گی۔ ایک صبح کھانا ہے اور ایک شام کو۔ کھانسی کے مریضوں کو میں عام سا سستا سیرپ دیتا، لیکن اس کی ہوٹل کا اصل لیبل اتار کر اپنا ایک نقلی کاغذ چپکا دینا تاکہ کسی کو دوا کا نام نہ پتہ چل سکے۔ علاج کے لیے میں نے وہ طریقہ اپنایا جو میں نے شہر کے کلینکوں پر دیکھا تھا۔ میں نے بازار سے جو سستی اور عام درد کش گولیاں، اینٹی بائیوٹک اور پیراسیٹامول بھاری مقدار میں خریدی تھیں، میں انہیں الماری سے نکالتا۔ لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں گولیوں کے پتے مریض کے سامنے نہیں نکالتا تھا بلکہ میز کے نیچے چھپا کر ان گولیوں کو الگ کرتا اور کاغذ کی چھوٹی چھوٹی سفید پڑیوں میں لپیٹ کر انہیں دے دیتا۔ میں مریض کو کہتا کہ یہ شہر کے خاص فارمولے کی رنگ برنگی گولیاں ہیں جو صرف میرے کلینک سے ہی ملیں گی۔ ایک صبح کھانی ہے اور ایک شام کو۔ کھانسی کے مریضوں کو میں عام سا سستا سیرپ دیتا، لیکن اس کی بوتل کا اصل لیبل اتار کر اپنا ایک نقلی کاغذ چپکا دیتا تاکہ کسی کو دوا کا نام نہ پتہ چل سکے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ لوگ وہ عام اور سستی گولیاں کھا کر بھی ٹھیک ہونے لگے۔ دراصل دیہاتی لوگوں کی بیماریاں زیادہ تر موسمی بخار یا تھکن کی وجہ سے ہوتی تھی، جو عام آرام اور پیراسیٹامول سے بھی دور ہو جاتی تھیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کے بڑے ڈاکٹر کی جادوئی دوا کا اثر ہے۔ جب کوئی مریض اگلے دن آ کر کہتا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پڑیا کھاتے ہی میرا برسوں پرانا درد غائب ہو گیا، تو میرا حوصلہ اور زیادہ بڑھ جاتا اور میرا ضمیر بالکل مٹ جاتا۔ میں دل میں ہنستا کہ یہ دنیا کتنی بے وقوف ہے جو صرف ایک سفید کوٹ اور ڈرامے بازی دیکھ کر کسی کو بھی بھگوان مان لیتی ہے۔ اب پیسہ پانی کی طرح میرے پاس بہہ کر آ رہا تھا اور کلینک کی روزانہ کی کمائی 20 سے 30 ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ میری بیوی اب بھی میرے اس کام سے خوش نہیں تھی، مگر اب جب رات کو میں اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھتا تو اس کی زبان بھی بند ہو جاتی تھی، کیونکہ اب ہمارے گھر کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ باورچی خانے میں ہر قسم کا راشن موجود تھا اور بچوں کے پاس گاؤں کے سب سے مہنگے کپڑے اور جوتے تھے۔ میرے بچے اسکول سے آتے تو چودھری کا بیٹا انہیں اپنی گاڑی میں گھمانے لے جاتا تھا، اور پورے گاؤں میں ہمارے خاندان کو ایک اعلیٰ مقام مل چکا تھا۔ میں غرور کے نشے میں چور ہو کر یہ بھول چکا تھا کہ یہ سب ایک بہت بڑے دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے، اور اس حرام کی کمائی کا انجام کتنا عبرتناک ہونے والا ہے۔ ایسے ہی دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ گرمیوں سے سردیاں آ گئی تھی۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور پورا گاؤں گہری نیند کی آغوش میں سو چکا تھا جب اچانک ہمارے گھر کے لکڑی کے بڑے دروازے پر اتنی زور سے دستک ہوئی کہ جیسے کوئی اسے توڑ ڈالے گا۔ میں گہری نیند میں تھا، لیکن اس خوفناک آواز کو سن کر میری آنکھ کھل گئی اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میری بیوی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اتنی رات گئے ایسی دستک کا مطلب صرف کوئی بہت بڑی مصیبت ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے لائٹ جلائی اور کانپتے ہوئے قدموں سے صحن کو پار کر کے جیسے ہی بیرونی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے سب سے طاقتور اور جابر انسان یعنی گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کھڑے تھے، جن کے پیچھے ان کے 2 مسلح باڈی گارڈ بھی موجود تھے۔ چودھری صاحب کی گود میں ان کا 10 سال کا اکلوتا بیٹا تھا جو ان کی کل کائنات تھا، اور اس وقت اس بچے کی حالت انتہائی غیر ہو رہی تھی۔ چودھری صاحب جن کے سامنے بڑے بڑے بدماش کانپتے تھے، اس وقت ان کے چہرے پر وحشت
اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چودھری صاحب نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو میرے سامنے کیا اور وہ تقریباً میرے پیروں میں گرنے لگے اور انتہائی گداز آواز میں کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لو۔ رات گئے اچانک اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں اسے شہر لے کر جا رہا تھا لیکن راستے میں اس کا دم اکھڑنے لگا، تو مجھے آپ کا خیال آیا کہ ہمارے گاؤں میں اتنا بڑا ڈاکٹر موجود ہے تو میں شہر کیوں جاؤں، بس اب یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، اسے جلدی سے اندر لے کر جائیں۔ میں نے گھبرا کر چودھری صاحب کو سنبھالا اور انہیں لے کر فوراً اپنے کلینک والے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے بچے کو بستر پر لٹایا اور اس کا معائنہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میری روح کانپ گئی۔ بچے کا پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا، اسے انتہائی تیز بخار تھا اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے تھے اور اسے شدید قسم کے جھٹکے لگ رہے تھے، جبکہ اس کے منہ سے ہلکی سی جھاگ بھی نکل رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا مریض نہیں دیکھا تھا اور مجھے تو اس بیماری کا الف بے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس تو صرف معمولی بخار اور کھانسی کا پیراسیٹامول گولیاں تھیں جو اس خطرناک حالت میں کسی کام کی نہیں تھی، اور مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑی دماغی بیماری یا دورے پڑنے کا معاملہ ہے جس کا علاج صرف ایک بڑا ہسپتال ہی کر سکتا ہے۔ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور میں پوری طرح کانپنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں چودھری صاحب کو صاف بتا دوں کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا اور وہ اسے فوراً شہر کے کسی بڑے ہسپتال لے جائیں، لیکن اسی لمحے میرا یہ خوف مجھے اندر سے کھا گیا کہ اگر میں نے اس وقت انکار کیا تو چودھری صاحب کو سیکنڈوں میں شک ہو جائے گا کہ میں کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک مکار اور جھوٹا انسان ہوں جس نے ان کے بچوں اور پورے گاؤں کو بے وقوف بنایا ہے۔ چودھری صاحب کا غصہ پورے علاقے میں مشہور تھا اور اگر انہیں سچائی کا پتہ چل جاتا تو وہ مجھے اور میرے خاندان کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے اور ان کے پیچھے کھڑے مسلح گارڈ میری ایک بھی نہ سنتے۔ ابھی میں اسی کشمکش اور موت کے خوف میں مبتلا بستر کے پاس بے بس کھڑا ہی تھا کہ چودھری صاحب نے تڑپ کر میرا بازو پکڑا اور انتہائی سخت اور گرجدار آواز میں مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں، جلدی سے اٹھیں اور میرے بچے کا علاج شروع کریں، اس کے تڑپنے سے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا اور کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ شہر کے اتنے بڑے سرجن ہیں، آپ کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جلدی سے اسے کوئی بڑا انجیکشن لگائے تاکہ اس کے یہ جھٹکے بند ہوں اور اس کا بخار ٹوٹے۔ چودھری صاحب کے ان سخت الفاظ نے مجھے دیوار سے لگا دیا تھا کیونکہ اب میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں چودھری صاحب کے خوف سے کانپتا ہوا الماری کی طرف بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے دواؤں کی شیشیاں اور سرنجیں نگالنے لگا۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس تڑپتے ہوئے بچے کو کون سے انجیکشن لگاؤں، کیونکہ میری ایک غلطی اس معصوم کی جان لے سکتی تھی۔ ابھی میں نے سرنج میں ایک عام سی درد کش دوا بھری ہی تھی اور بچے کی طرف مڑنے والا تھا کہ اچانک کلینک کا اندرونی دروازہ کھلا اور میری بیوی روتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی ہمت اور سچائی کی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھی چودھری صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی کہ چودھری صاحب رک جائیے، خدا کے لیے اپنے بچے کو اس کے ہاتھ سے دور رکھیے، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور ہم سب نے آپ سے اور پورے گاؤں سے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر چودھری صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور چودھری صاحب سے کہا کہ اگر آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو ایک بل بھی ضائع کیے بغیر اسے فوراً شہر کے بڑے ہسپتال لے جائیں، کیونکہ میرے شوہر کو اس بیماری کا الف بے بھی نہیں معلوم۔ یہ تو شہر میں ایک عام سنتیں کرنے والا نائی تھا جس کا دھندا ٹھپ ہو گیا تھا اور ہم نے بھوک اور ذلت سے تنگ آ کر یہاں جھوٹا کلینک کھولا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اس کی آواز گونج رہی تھی کہ چودھری صاحب، میری گود میں بھی اسی عمر کا ایک بیٹا اسد ہے اور میں ایک ماں ہو کر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اپنے جھوٹ اور لالچ کی وجہ سے کسی دوسرے کے معصوم بچے کی زندگی کے ساتھ کھیل جائے۔ اب تک میں اسی لیے خاموش تھی کیونکہ بات صرف معمولی نزلہ زکام اور سنتوں تک تھی جہاں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لیکن آج رات میں اپنے شوہر کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی کہ وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کسی معصوم کی زندگی کا چراغ گل کر دے۔ یہ سنتے ہی چودھری صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے ایک دم طیش میں آ کر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا جنہوں نے بندوقیں سیدھی کر لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے میری بیوی تڑپ کر چودھری کے پیروں میں گر گئی اور ان کا دامن پکڑ کر پناہ مانگتے ہوئے بلک بلک کر کہنے لگی کہ چودھری صاحب، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے گناہ گار ہیں، آپ اپنے بچے کو لے کر فوراً شہر جائیں۔
کیونکہ اس وقت بچے کی جان سب سے قیمتی ہے۔ ہم راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے اور کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھائیں گے۔ بس میرے بچوں پر رحم کریں۔ چودھری صاحب نے اپنے تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور غصے سے میری طرف تھوکتے ہوئے گارڈ سے کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور گاڑی کی طرف بھاگو۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں شہر سے واپس آ کر اس پورے خاندان کو کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ وہ لوگ تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور رات کے اندھیرے میں گاڑی شہر کی طرف دوڑ گئی۔ ان کے جاتے ہی میں غصے اور خوف سے پاگل ہو گیا اور اپنی بیوی پر چیختے ہوئے اسے برا بھلا کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میری عزت کو ایک ہی پل میں مٹی میں ملا دیا۔ اب چودھری ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور انتہائی مضبوط آواز میں کہا کہ خاموش ہو جائیے اور اپنا سامان اٹھائیے۔ ہم دوسروں کے بچوں کی زندگیوں سے کھیل کر اپنے گھر کے محل نہیں بنا سکتے۔ تمہارے اس غلط دوائی انجیکشن سے اس معصوم بچے کی جان بھی جا سکتی تھی اور ہم قاتل بن جاتے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ذرا اپنے اسد کو دیکھو اور اپنی بیٹی عائشہ کو دیکھو اور سوچو اگر خدا نخواستہ کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بول کر ان کی جان لے لیتا تو ہم پر کیا گزرتی۔ بیوی کے منہ سے اپنے بچوں کا نام سن کر اور اس ہولناک انجام کا تصور کر کے میرا کلیجہ ایک دم تڑپ اٹھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے ہاتھ سے وہ سرنج نیچے گر کر ٹوٹ گئی اور میں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اور لالچ کے اندھے کنویں میں گر کر میں ایک معصوم کی جان لینے چلا تھا جو مکافات عمل بن کر میرے بچوں کے سامنے آ سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اسی کالی رات میں اپنا ضروری سامان سمیٹا اور بچوں کو نیند سے جگا کر رات کے اندھیرے میں ہی گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں اب ہمیں جھوٹ کی معزز زندگی کے بجائے سچائی کی مزدوری کر کے حلال رزق کمانا تھا، کیونکہ بچوں کی زندگی اور ضمیر کی سکون سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہوتی۔ شہر واپس آنے کے بعد میں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ اب کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں۔ میں نے شہر کے ایک بالکل دوسرے کنارے پر، جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، ایک بہت ہی پسماندہ اور غریب علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ اس بار میں نے کوئی ڈاکٹر کو جھوٹا بورڈ نہیں لگایا، بلکہ سچائی کے ساتھ صاف صاف لکھوایا کہ یہاں خاندانی تجربے کے ساتھ انتہائی کم پیسوں میں بچوں کی سنتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے فیس اتنی کم رکھی کہ غریب سے غریب مزدور بھی آسانی سے اپنے بچے کا ختنہ کروا سکے۔ چونکہ میرے ہاتھ میں باپ اور دادا کا سکھایا ہوا خاندانی ہنر اور صفائی پہلے سے موجود تھی، اسی لیے جیسے ہی علاقے کے چند لوگوں نے مجھ سے کام کروایا، میری سچائی، نرمی اور کم فیس کا چرچا پورے علاقے میں پھیل گیا۔ دھیرے دھیرے غریب لوگوں کا ایک بہت بڑا رش میرے دروازے پر لگ گیا اور اب میں بنا کسی خوف اور ضمیر کے بوجھ کے سچے دل سے حلال رزق کما رہا تھا اور میرے گھر میں سچی برکت لوٹ آئی تھی۔